کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہمارے دور میں ہی کیوں؟ کیا ہمارے بڑوں نے اپنی نئی جنریشن کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ اور کیا اب ہم اپنی نئی جنریشن کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ آج ہم سب پھر وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے دہرائی تھی، بلکہ ہم تو ان سے 2 قدم آگے نکل چکے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید آج کسی کو بھی نئی جنریشن کی پرواہ نہیں، ہر شخص اپنی بھاگ دوڑ میں لگا ہے، لیکن ان میں ایک نوجوان ایسا ہے جو ہم سب کے لیے امید کی ایک کرن ہے، اور وہ ہے عبدالرحمن پلوا۔ ریسنٹلی میں نے ایک انڈین انوج رماتری ہیں، وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ویڈیوز بناتے ہیں، اویئر کرتے ہیں، اویئرنیس پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان جو انڈیا کے لوگ ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایک ریور کے حوالے سے، شاید گنگا تھا یا کوئی اور تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ادھر بھی یہی والے مسائل تھے، تو ادھر کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کو ایک انسان کے طور پہ لیں گے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے اور پھر اس کو صاف کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کریں گے۔ تو اس سے انہوں نے کافی حد تک اس کی جو آلودگی تھی اس کو کم کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے کوئی سٹیپس ادھر بھی ہونے چاہیے، اور جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں اگر وہ بھی تھوڑی سی لوگوں کو اویئرنیس اس حوالے سے دیں تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسٹارٹ کیا یعنی 16 اکتوبر سے یہ سفر اسٹارٹ ہوا ہے، اور اس مہینے کے اینڈ تک یا دسمبر کے فرسٹ ویک تک انشاءاللہ یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ ٹریول کا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ دریائے سندھ پاکستان میں جہاں سے انٹر ہوتا ہے، اسکردو سے آگے مرول مقام ہے، وہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا اور یہ سندھ کے مقام کھاروچاند تک جائے گا۔ تو میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی چوز کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا واحد دریا ہے جو ہر علاقے کے لوگوں کو لنک کرتا ہوا گزرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا بھی ہے، اور اس کے سائٹس پہ کافی ہسٹورک سٹیز آباد رہے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ پھر ایک پوری سویلائزیشن اس کے کنارے آباد رہی ہے، ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ لڑی آج بھی موجود ہے۔ یہ موہانا ٹرائبس ہیں جو کشتیوں میں گھر بنا کے رہتے ہیں۔ تو یہ چند ایک فیچرز تھیں جس نے مجھے انسپائر کیا کہ میں اس دریا کے ساتھ ساتھ سفر کروں اور ان مختلف علاقوں کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں۔ کوٹ ادو کو ابھی میں نے وزٹ کیا تو ادھر بھی کافی پرانی آبادیاں ہمیں دیکھنے کو ملی، پھر اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی جو علاقے یہ ہیں یا آگے بھی ہوں گے تو وہ اپنی تاریخ رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ادھر آ کے بندے کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیسا لگا آپ کے شہر میں، چھوٹے سے شہر میں اتنے بڑے ٹریولرز کا آنا اور آپ کی شاپ پہ بیٹھنا، آپ کو کیسا لگا؟ بڑا عرصہ ہو چکا ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز اب تو دیکھنے کو رہ گیا، جیسے ملکی حالات ہیں، لوگ اب باہر نکلتے نہیں ہیں، کوئی رسپانس ان کو مل جاتا، مہمان نوازی بھی ہم کر لیتے، تو یہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا یہ ایک موقع ہمیں ملا ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ٹائم دیا ہے، یہ وقت دیا ہے، یقین کرے اس چیز کو ترس گئے۔ آپ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ مہمان ہمارے پاس آئے ہیں، آپ سناوا کے لیے آپ اور لوگوں کو کیسے انوائٹ کریں گے اور کیا ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل، ان کا سناوا آمد سے جو ہے نا ہمارے جو ینگسٹر ہیں ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ یہ اجاگر ہوگی کہ ہمیں بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ ماحول ملنا چاہیے، ہمیں بھی یہ چیز کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں ایک چیز جب ہمارے شہر میں انٹر ہوتی ہے اس کا ایک جو ہے نا ایسا سمجھنے کے نظریہ سامنے آ جاتا ہے نا، ایک بندہ آیا ہے اور یہ اتنے اچھے یوٹیوبر بھی ہیں اور سائیکلسٹ بھی ہیں، ٹور بھی کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے موٹیویشن لازمی ملے گی ہمارے ینگسٹر کو۔ یہ اچھا اقدام ہے ہمارے سٹی کے لیے۔ آپ نے ساری ایفرٹ بھائی کو لانے میں آپ کی ایفرٹ ہے، آپ نے بہت ایفرٹ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اس ایفرٹ سے یہاں کے ڈیجیٹل کریٹرز جو ہیں ان کے لیے یہ کتنا سنگ میل ثابت ہے؟ ایک تو ہم عبدالرحمن صاحب کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے چھوٹے سے شہر میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے ان جیسے بڑے یوٹیوبرز کا اور بہت بڑے ایڈونچر کے مالک ہیں یہ جو وہ یہاں پہ آئے ہیں اور ایک بڑے دل کے ہیں۔ دوسرا میں رانا صاحب، رانا داؤد صاحب اور اپنے چھوٹے بھائی کے بھائی رانا صاحب کو بہت شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سناما میں عبدالرحمن کا آنا ہمارے لیے یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج سے ہم متاثر ہیں یا ہمارا خطہ متاثر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آواز بنیں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری آواز پہنچائیں گے۔ عبدالرحمن تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ ہمیں بطور قوم اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ بروقت اقدامات سے ہم آنے والی جنریشن کے لیے ایک خوبصورت اور پرسکون ماحول چھوڑ سکیں۔